رملہ۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں طولکرم مہاجر کیمپ پر اتوار کے روز اسرائیلی کارروائی میں 5 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ اسی دوران اسرائیلی دفاعی افواج کے بھی مزید 2 فوجیوں کی ہلاکت کا بتایا گیا ہے۔ عسکریت پسند تنظیم حماس کی جانب سے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر کیے گئے دہشت گردانہ حملے کے بعد شروع ہونے والی جنگ میں اب تک 18,800 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے اکتوبر کے اواخر میں زمینی کارروائی کا آغاز کیا، جس میں اب تک 121 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے میں 1200 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے۔ غزہ۔ اسرائیل نے جزوی طور پر تصدیق کی ہے کہ حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے بقیہ اسرائیلیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیئر نے قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے جمعے کی شب ملاقات کی۔ اس ملاقات میں غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے حادثاتی طور پر 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی ہلاکت کے بعد حکومت پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ہفتے کو تل ابیب میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے۔ عسکریت پسند تنظیم حماس کے جنگجو 7 اکتوبر کے حملے میں تقریباً 240 اسرائیلیوں کو یرغمال بنا کر لے گئے تھے۔ کیو۔ یوکرین نے 2 روسی میزائل حملوں اور 20 ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرینی فوجی ذرائع کے مطابق یہ حملے کرائمیا اور خیرسون سے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب کیے گئے، تاہم ان میں مالی و جانی نقصان کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ دوسری جانب روس نے بھی 33 یوکرینی ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا۔ روسی یوکرینی جنگ میں فریقین ان دنوں باقاعدگی سے ایک دوسرے کے خلاف ڈرون حملے کر رہے ہیں۔ قاہرہ۔ لیبیا سے یورپ پہنچنے کی کوشش کے دوران مہاجرین کی ایک کشتی ڈوب گئی، جس پر 86 افراد سوار تھے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق 61 مہاجرین کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ درجنوں ابھی لاپتہ ہیں۔ لیبیا سے یورپ پہنچنے کی کوششوں کے دوران بحیرہ روم کے اس حصے میں اس سال 2250 پناہ گزین و مہاجرین اپنی جان کھو چکے ہیں۔ ایک روز قبل فرانس سے برطانیہ پہنچنے کی کوشش کے دوران بھی ایک کشتی ڈوب گئی تھی، جس کے نتیجے میں متعدد مہاجرین ہلاک ہو گئے۔ اس کشتی پر 66 افراد سوار تھے۔ روم۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے اپنے دورہ روم میں غیر قانونی ہجرت کی روک تھام کے لیے میزبان ملک کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی حکمت عملی کو سراہا۔ دونوں ممالک نے مہاجرین کی تیونس رضاکارانہ واپسی ممکن بنانے کے لیے مشترکہ طور پر منصوبہ شروع کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ ہفتے کو ہونے والی ملاقات میں سوناک اور میلونی نے اپنے اپنے ملکوں کی طرف پہنچنے والی مہاجرین کی کشتیوں کو روکنے کا عزم ظاہر کیا۔ ان دونوں ہی لیڈران کو اپنے اپنے ممالک میں داخلی سطح پر کافی تنقید کا سامنا ہے کہ یہ مہاجرین کی آمد روکنے میں ناکام رہے۔ ٹوکیو۔ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور توسیع پسندانہ پالیسیوں کے تناظر میں جاپان اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے رکن ملکوں نے بحری سیکیورٹی بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اس سلسلے میں ٹوکیو میں منعقدہ ایک سمٹ کے بعد آسیان اور جاپان کی جانب سے اتوار کو ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا، جس میں چین کا براہ راست نام نہیں لیا گیا۔ ٹوکیو حکومت نے ملائیشیا کے ساتھ بھی تعلقات بڑھانے اور اسے وارننگ اور سرویلنس آپریشنز کے لیے 400 ملین ین فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ بیجنگ حکومت ساؤتھ چائنا سی کے زیادہ تر حصے پر ملکیت کا دعویٰ کرتی ہے، جس سے خطے کے کئی ممالک متفق نہیں۔ کرکٹ۔ پرتھ میں آسٹریلیا اور پاکستان کے مابین کھیلے جانے والے سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو 360 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 450 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے اپنی دوسری اننگز میں مہمان ٹیم صرف 79 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ آسٹریلوی اسپنر نیتھن لائن نے 2 وکٹیں لیں، جن کی مدد سے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں 500 وکٹیں لینے والے بالر بن گئے۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے تازہ حملوں میں معصوم بچوں اور درجنوں عام شہریوں کی شہادت کی خبر ہے۔ غزہ کے شمال میں ایک رہائشی علاقے پر صہیونی حکومت کی جارحانہ بمباری میں 100 سے زائد فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے غزہ کے شمال میں واقع جبالیہ کیمپ کے رہائشی علاقے پر وحشیانہ حملہ کیا۔ اس حملے میں کئی بچوں سمیت 24 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ 90 دیگر زخمی ہوئے ہیں اور بعض لوگوں کے ملبے تلے دبے ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ دیر البلح میں رہائشی علاقے پر وحشیانہ بمباری میں 14 فلسطینی شہید اور 38 دیگر لاپتہ بتائے جاتے ہیں۔ دریں اثنا غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے شمالی غزہ میں کمال عدوان ہسپتال میں شہداء کی لاشوں کو وحشیانہ طریقے سے سپرد خاک کیے جانے کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے طبی عملے کے افراد کو اسپتال کے صحن میں جمع کیا اور 70 افراد کو حراست میں لے لیا۔ اس وزارت خانے کے مطابق صہیونی فوجیوں نے کمال عدوان اسپتال کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی لاشوں کے ساتھ زخمی فلسطینیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق صہیونی فوجیوں نے غزہ میں کمال عدوان اسپتال میں جو کچھ کیا وہ عام شہریوں اور طبی عملے کے افراد کے خلاف جنگی جرائم کے ارتکاب کا بدترین نمونہ ہے۔ پریس ذرائع کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے غرب اردن میں طولکرم اور نور شمس کیمپ پر ایک بار پھر حملہ کیا ہے۔ غرب اردن میں صہیونی جارحیت کے دوران فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئیں اور فلسطینیوں نے صہیونی فوجیوں کے حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے صہیونی فوجی گاڑیوں کے راستے میں دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق نور شمس کیمپ میں صہیونی جارحیت میں 3 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ صہیونی فوجیوں نے ایمبولینس کا راستہ روکا تاکہ زخمیوں کو کوئی انسان دوستانہ امداد نہ پہنچ سکے۔ طولکرم میں بھی صہیونی فوجیوں نے رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا اور کئی زخمی فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے خبردار کیا ہے کہ غزہ پر اگر جارحیت بند نہیں کی گئی تو یمن کی فوج کارروائی کا دائرہ مزید وسیع کر دے گی اور مقبوضہ فلسطین تک یہ کارروائیاں پھیل جائیں گی۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے غاصب صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں اور اس غاصب حکومت کے بحری جہازوں کے خلاف فوجی حملے بند کیے جانے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت ان فوجی کارروائیوں میں پہنچنے والے نقصانات کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحیرہ احمر میں مقبوضہ فلسطین جانے والے بحری راستے تقریباً بند ہو چکے ہیں۔ انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے بھی ہفتے کی رات بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر میں یمن کی مسلح افواج کی کارروائیوں کے بارے میں بین الاقوامی فریقوں سے مذاکرات ہونے کی خبر دی ہے اور کہا ہے کہ یہ مذاکرات عمان کی نگرانی میں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مختلف ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ان ملاقاتوں میں تاکید کی جا رہی ہے کہ یمن کا موقف تبدیل ہونے والا نہیں ہے اور جب تک غزہ کے خلاف جارحیت کا سلسلہ بند اور اس کا محاصرہ نیز اس علاقے میں انسان دوستانہ امداد وسیع پیمانے پر روانہ نہیں کی جائے گی، غاصب صہیونی حکومت کے بحری جہاز یمن کی مسلح افواج کے حملوں کا نشانہ بنتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ایسے اقدام سے کشیدگی میں کمی آ سکتی ہے کہ جس سے فلسطین اور غزہ میں دواؤں اور غذائی اشیاء کی ترسیل سے صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی مسلم رکن الہان عمر نے ایک بار پھر صہیونی حکومت پر جنگی جرائم انجام دینے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ اس نے لاکھوں فلسطینی عوام اور قیدیوں کی جان مزید خطرے میں ڈال دی ہے۔ امریکی ریاست میناسوٹا سے ڈیموکریٹ ممبر پارلیمنٹ الہان عمر نے اپنے سوشل میڈیا پیج پر لکھا ہے کہ کسی ایسے پر فائرنگ کرنا جو سفید پرچم اٹھائے ہوئے ہو جنگی جرم ہے، غلطی نہیں۔ الہان عمر نے صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں اپنے ہی 3 فوجیوں کے قتل ہونے کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نتن یاہو اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں غزہ کے ظالمانہ محاصرے نے اسرائیلی اور بیرونی فوجیوں نیز غزہ میں خوف و وحشت میں مبتلا 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کی جان خطرے میں ڈال دی ہے، لہٰذا اسی وقت جنگ بند ہونا چاہیے۔ صہیونی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوجیوں نے شجاعیہ کے علاقے میں غزہ میں اپنے ہی 3 فوجیوں کو غلطی سے قتل کر دیا۔ اس سے قبل بھی اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں کئی صہیونی فوجیوں کی ہلاکت اور ان کے زخمی ہونے کی خبریں سامنے
آ چکی ہیں۔ فلسطین کے ہزاروں حامیوں نے غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کے خلاف مختلف شہروں میں اپنا احتجاجی مظاہرہ مسلسل 10ویں ہفتے بھی جاری رکھا۔ برطانیہ کے مختلف شہروں میں ہونے والے ان مظاہروں میں مختلف قوموں اور طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد حصہ لے رہے ہیں۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں فلسطین کا پرچم، بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے اور شدید غم و غصے کے اظہار کے ساتھ ہی غزہ میں فوجی جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ برطانیہ میں ہر سنیچر کو مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے افراد گزشتہ 10 ہفتوں سے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کر رہے ہیں، جو ایک سیاسی تحریک میں تبدیل ہو گئی ہے۔ گزشتہ سنیچر کو بھی لاکھوں مظاہرین نے لندن میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کے خلاف دھرنا دیا اور احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے سابق سربراہ جیرمی کوربین نے اسرائیل کے خلاف مظاہروں میں عوام کی شرکت کو بے مثال قرار دیا ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہوئے فلسطینیوں کی حمایت میں ہونے والے ان وسیع مظاہروں کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ مظاہرین کی تعداد فٹ بال ورلڈ کپ میں حصہ لینے والوں کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے لیے عوام کی آواز جتنا بلند ہوگی، غزہ میں جنگ و جرائم بند ہونے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ نے غرب اردن کے علاقوں میں صہیونی کالونیوں اور بستیوں کی توسیع کے لیے مزید بجٹ مخصوص کرنے سے متعلق صہیونی حکومت کے فیصلے پر دوسری بار اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے اقدامات بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل نے سخت لب و لہجے میں اعلان کیا ہے کہ یورپی یونین کو غرب اردن کے علاقوں میں صہیونی کالونیوں اور بستیوں کی توسیع کے لیے مزید بجٹ مخصوص کرنے سے متعلق صہیونی حکومت کے فیصلے پر گہری تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں یورپی یونین کی مخالفت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اضافی بجٹ ایسی حالت میں منظور کیا گیا ہے کہ غرب اردن میں انتہا پسند صہیونیوں کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف تشدد اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل نے کہا ہے کہ صہیونی بستیوں اور کالونیوں کی توسیع کے عمل اور فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی سے غرب اردن میں امن و سلامتی کمزور ہوگی۔